بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بات اس لیے یاد آئی کہ سفر کے مہینے میں آخری بدھ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ اللہ کے نبی بیمار ہوئے تھے تو بدھ والے دن آپ کو صحت مل گئی تھی، اور بدھ والے دن آپ نے حلوہ پکا کر کھایا تھا، تو اس لیے رنگ برنگی ڈشیں پکا کے کھاتے ہیں، بانٹتے ہیں بدھ والے دن کہ اللہ کے نبی کو صحت ملی تھی، حالانکہ معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھ والے دن صحت نہیں ملی، بلکہ آپ کو بخار اور تیز ہو گیا۔ پہلے آپ کو بخار ہوا ہے، اور بخار کتنا ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو بخار ہوا تو میں گیا آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے، تو میں نے آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ بخار میں اس طرح تپ رہے تھے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ہم سے ڈبل بخار ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تم سے ڈبل ہی ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی اس لیے کہ آپ کا اجر و ثواب بھی تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرا اجر و ثواب بھی تم سے کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے بخار بھی مجھے تم سے ڈبل ہوا ہے۔ تو یہ بخار بدھ والے دن ہوا اور جمعہ رات کو اور تیز ہو گیا۔ سفر کا آخری ہفتہ اور آخری بدھ بخار ہوا ہے اور جمعہ رات کو تیز ہو گیا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جمعہ رات کو یاد کرتے تھے رو پڑتے تھے، کہتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، لوگوں تمہیں کیا پتا کہ جمعہ رات والے دن ہم پر کیا گزری تھی۔ جمعہ رات کا نام لے کر عبداللہ بن عباس اتنا روئے کہ صحابی کہتے ہیں داڑھی کے اندر سے قطرے آنسوؤں کے گر گر کے نیچے بجری بھی گیلی ہو گئی۔ اس سے آگے بات نہیں ہو رہی کہ جمعہ رات کو ہم پر کیا گزری۔ کہنے لگے جمعہ رات کو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بہت تیز ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل دو اور 7 مشکیزیں فل بھر کے لاؤ اور بغیر ان کو کھولے ایک ایک کر کے مشکیزہ میرے اوپر ڈالو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹپ میں بٹھایا گیا اور 7 مشکیزوں کا پانی 7 کنووں سے لا کر مختلف تو آپ کے اوپر ایک ایک کر کے ڈالا گیا، تو آپ کو بخار میں کچھ افاقہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا تو پوچھا اصل الناس، سب سے پہلی بات بیماری کی حالت میں بھی جو پوچھی ہے وہ کیا؟ گھر والوں نے کھانا کھا لی ہے؟ میرا علی کہاں ہے؟ میری فاطمہ کہاں ہے؟ میرا حسن کہاں ہے؟ میرا حسین کہاں ہے؟ کہ پوچھا سب سے پہلی بات اس بیماری میں جس بیماری کے بعد آپ کو صحت نہیں مل سکی، زندگی کی آخری دن کہاں گئے وہ پیر حضرات؟ ایک پیر صاحب کا انٹرویو میں سن رہا تھا، ان کا چیلے سے پوچھا گیا جی سنا ہے تمہارے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے جی دراصل وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ وہ جب بزرگ اللہ کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں شہود، کہ وہ اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت پھر عبادتیں بوتیں ان سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر امام الانبیاء والمرسلین، سید المرسلین، سید ولد آدم، ساری کائنات کے سردار زندگی کے آخری دنوں میں شدید بخار کے باوجود سب سے پہلا لفظ کیا بولا ہے؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ سب سے پہلا سوال۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ 2 بازوؤں سے سہارا دے کر جب آپ کو اٹھایا گیا تو آپ سے اٹھا نہیں گیا، آپ پھر بیٹھ گئے۔ پھر کمزوری ہے بخار کی وجہ سے، تھوڑی دیر کے بعد پھر طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ نے پوچھا پھر وہی سوال، صحیح بخاری کی روایت، دوسری مرتبہ پوچھا اصل الناس،
لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اما جی عائشہ کہنے لگی ہم ینتظرونک، اللہ کے نبی سارے کے سارے مسجد میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نہ کوئی گھروں کو گیا ہے، نہ کسی نے علیحدہ جماعت کر کے نماز پڑھی ہے، سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، آپ کو اٹھایا گیا لیکن نہیں اٹھا گیا، پھر لیٹ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر تھوڑا افاقہ ہوا، طبیعت سنبھلی، اٹھنے کی کوشش کی، اور پہلا سوال پھر وہی ہے، اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ بھی اٹھنے کی کوشش کی، نہیں اٹھا گیا، تو پھر آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے کہا اللہ کے نبی نہیں پڑھا سکیں گے۔ اللہ کے نبی ابا بکر رجل رقیق، اللہ کے نبی ابو بکر بہت نرم دل ہے، بہت رقیق القلب ہے، جب آپ کے مسئلے پر کھڑا ہوگا تو نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ آپ عمر سے کہیں، عمر مضبوط آدمی ہے، عمر پڑھا لے گا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ تو اماں جی عائشہ کے کیوں کہا تھا؟ ایک وجہ تو یہی ہے کہ ابو بکر بہت ہلکے دل کے مالک تھے، رقیق القلب، نرم دل، بہت رحم دل، اللہ کے نبی کے مسئلے کو خالی دیکھیں گے تو برداشت نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو ابو بکر صدیق نے بھی عمر سے ترلا مارا، عمر یار تو نماز پڑھا۔ عمر کہتا میری ہمت نہیں ہے، آپ پڑھائیں نماز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور آخری کئی دن کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے ٹائم پر اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو خوشی سے مسکرا پڑے کہ میری زندگی کے آخر تک میرے صحابی نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں۔ کوئی پیر جتنا مرضی بڑا ہو، اگر بے نماز ہے تو مسلمانوں کی صف میں نہیں ہے، اگر پیر ہے اور بے نماز ہے تو مشرک ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مومنوں نماز پڑھ کے مومن بن جاؤ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مشرک ہے۔